جی آواز آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. دو منٹ اور باقی. یہ سر آپ نے وہ جو ہاں ٹھیک ہے ابھی تو یہ نئی والی فائل ہوگی نا جو آپ ہاں یہ نہیں ہے نا 103 تک. اس میں یہ 104 کا کنیکشن ابھی نہیں ہے. وہ سب سے آخری سلائڈ پہ لیکن ابھی وہ ڈیفینیٹلی کھولیں گے تو اس پہ ریڈی نہیں ہوگا. اب اگر 103 پہ کلک کرتے ہیں اچھا تو 104 آ جائے گی. جی بالکل. اور جب لاسٹ سلائڈ پہ پہنچیں گے تو اوبیسلی صرف وہیں پہ اس کا کنیکشن چاہیے. وہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. میں میوٹ کر رہا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اسے ذہن نشین فرما دیجیے. آپ کے کلام کے پڑھنے سمجھنے سیکھنے کی جستجو شوق عطا فرمائیے. ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجیے. اس کے پڑھنے سمجھنے عمل کرنے میں سمجھانے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو تو اسے معاف اور درگزر فرمائیے. صحیح رہنمائی فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے یہ 21 آیتوں کا ایک گروپ چل رہا تھا جس کا یہاں پر ایک پورا سمری ہے کہ اس میں متفرق ان کے نافرمانیوں کا ذکر ہے، ڈس بلیف ان کا، اور اس کے اوپر ڈس اوبیڈینس انہوں نے جو نافرمانی کی تھی. کوئی تسلسل نہیں ہے. جہاں جہاں مضمون کے لحاظ سے یہ اٹس ناٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، کوئی تاریخی تسلسل نہیں ہے. جہاں بھی انہوں نے یہ قرآن کا مزاج ہی ایسا ہے، اس میں تاریخی تسلسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
تو یہاں سے ہم 92 میں سمجھتا ہوں کر لیے تھے. if everyone agrees. Am I right? We've completed وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ. 91 تک کیا. 91 کر لیا تھا. This 92 also we did. No? یس سر یہ والی ہو چکی ہے. ہو چکی ہے. 92 تک کر لیا تھا یہ That's میں. I why know میں- because جاءکم موسیٰ جا کا تعلق موسیٰ سے ہے. کیسا ہے؟ بینات سے. 93 سے آج شروع کریں گے وہ یہ میں نے پڑھی تھی last That time. is what I am saying, but the monitor says we did only 91. Okay. So یہ موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے انہوں نے اس کے فوری بعد یہ ان کے پاس ایک اللہ کی مہربانی یا ان کے اللہ کی نعمت آئی تھی. معجزوں کے ساتھ بھیجے تھے ان کو تو ہمیشہ کے لیے ایمان لانا تھا. لیکن اسی کے بعد اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. تم اس کو بچڑے کو پوجنا شروع کیا اور اس کا کنکلوژن تھا وہ انتم الظالم. یس کمال لیٹس گو ٹو 93. چلیے پہلا ہاتھ کس کا ہے؟ افسار. دوسرا ہاتھ ساجدہ. نہیں دوسرا ہاتھ تیسرا ہاتھ ہے اقبال کا. اچھا تو ابھی اس کے لحاظ چلیے 93. افسر کمان we have to. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Good, very good. تو یہ سلیشز تو آلریڈی کلر میں لگے ہوئے ہیں. بہت اچھا. چلو. اور جب ہم نے عہد لیا تم لوگوں سے. ہاں اور یہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ وہ از جب بھی آئے گا تو اس میں کوئی چیز محذوب ہے. وہ کیا چیز ہے افسر؟ ٹائم تو ہے. از محذوب چھپی ہوئی کیا چیز ہے؟ وہ بہت اہم ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار بھول جاتے ہیں. وَذْكُرْ ہمیشہ یہاں پر جب بھی ایسا آئے گا کہ وہ جب ہم نے ایسا کیا تو اس میں محذوب ہے. اس سے جا کے وہ وَذْكُرْ وَإِذْ یاد کرو. ہاں یاد کرو وہ وقت کو. ان کو یاد دلایا جا رہا ہے وہ وقت یاد کرو. چلیے یہاں سے شروع ہوگا. وہ وقت کون سا ہے؟ جب ہم ورنہ وہ اذ اخذنا سے بات پوری نہیں ہوتی بلکہ وذکروا یاد کرو جب اخذنا کیا اس میں فعل فاعل مفعول. ہم نے لیا میثاق عہد. یس تم ہم نے نہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ویری گڈ. میثاق کم کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل. ویری گڈ. جب ہم نے تم سے، یہ ڈائریکٹ خطاب ہے یا انڈائریکٹ خطاب ہے؟ ان سے ہے یا تم سے ہے؟ ڈائریکٹ خطاب بنی اسرائیل. متفرق آیتیں مختلف انداز میں آتی ہیں. اگر اس وقت یہ ذہن میں ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان سے خطاب فرما رہے ہیں یا ان کا صرف ذکر کر رہے ہیں تو وہ تھرڈ پرسن میں ہوگا. تو یہاں پر وہ کوئی خل وغیرہ نہیں ہے بلکہ ان سے ڈائریکٹ خطاب ہے کہ بس وہ وقت کو یاد کرو جب ہم نے میثاقکم تمہارا وعدہ لیا. ٹھیک ہے. یہ ٹکڑا اس سے پہلے بھی آیا ہے کہیں؟ جی کہاں پر آیا ہے؟ پہلے 2-3 بار آ گیا. ہاں پہلے
وہ آیت میں آیا تھا جہاں پہ بھول جا رہے ہیں. بچڑے کے ذکر. آیت نمبر 63 میں آیا تھا وہ اقلنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. اور اس کے بعد جو ہے اس کو یاد رکھو جو کچھ ہم نے دیے اس کو یاد رکھو اور اس کو یعنی ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تورات کے احکام پہ عمل کرنا ہے. اور پھر یہاں پر بھی وہی بات دہرائی جا رہی ہے. اس کی اہمیت کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ از اٹ جسٹ اے ریپیٹیشن اور سم تھنگ ایلس. پہلا تو یہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا تمہارا پکا وعدہ. اور وہ وعدہ کیا لیا ہے؟ دس از آلسو اے ریپیٹیشن. بولو یہاں سے بولو میں نے. ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا ویری گڈ. اوپر کون ہے نا؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہاں کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل. ڈائریکٹ خطاب ہے یہاں بھی. ڈائریکٹ خطاب ہے کس کو اٹھایا؟ طور پہاڑ کو. طور کا تعلق کس سے ہے؟ یہ اٹھانے سے. ویری گڈ. رفعنا سے ہے. تو یہاں پر یہ فعل فاعل ہو گیا، طور اس کا مفعول ہو گیا ہے نا. ہم نے اٹھایا تم پر، ہم نے اٹھایا طور کو تم پر. ٹھیک ہے. جی. اوہ سوری. Oh, something has happened. اوکے چلیے. یہ ٹکڑا جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی؟ ہاں بغیر وجہ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رکھ سکتا. ہاں پھر کیا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو دوبارہ 63 اور 64 میں یہ ذکر آیا تھا؟ وہاں پہ جو کانٹیکسٹ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. اب دیکھیے اس میں دو تفاسیر ہیں، دو خیالات ہیں. یہ جو واقعہ ہوا تھا طور کو اٹھانے کا، یہ ایک بار ہوا یا ایک سے زائد بار ہوا؟ اگر ایک بار ہوا ہے تو وہاں پر اس کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں کہ وہاں پر اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مانیں گے تو وہ طور کا جو اٹھایا گیا تھا پہاڑ کا ٹکڑا وہ ہٹا دیا گیا. لیکن اسی وقت ایک خاص چیز کا ذکر ہے، وہ یہاں پر ہے یا میرا جہاں کرسر ہے وہ قالوا سمعنا وعصینا. تو یہ اس واقعے سے اگر ہے تو پھر اس بات کا ذکر ابھی آئے گا. یہ جو ٹکڑا ہے یہ بہت اہم ہے. اگر دوسری بار کبھی اور ان کے سامنے اٹھایا گیا تو پھر یہ ایک دوسرا ہی معاملہ ہے. جب ان کے نافرمانیاں بڑھی تو پھر شاید طور کو اٹھایا گیا اور ان سے پھر دوبارہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ پکڑ لو یا مان لو. ٹھیک ہے، مان لو، پکڑ لو، بلیف کرو. جو کچھ عطا کیا ہم نے تم پر. یہ پورا دیکھیے، پورے کا پورا ایک جملہ ہے. کیا کیا ہے اس میں؟ فعل فاعل مفعول. ویری گڈ. ساری چیزیں ہیں. ہم نے کہا ہے نام ہے. اور یہ کیا ہے؟ آتینا. یہ نہ تو ہو گیا نہ میں نے ہم آتا میں نے دیا عطا تم کو. جو کچھ بھی یہ کیا دیے ہیں؟ کوئی لڈو کھانا، میوے، خضو کیا چیز ہے؟ اور احکام ہے تورات. بقوت میں نے مضبوطی کے ساتھ، اپنی مضبوطی کے ساتھ، یعنی پورے احکام پہ پابندی کرو. اور یہاں پر ایک نیا ورڈ ہے، یہاں سے یہاں تک میں سمجھتا ہوں نیئرلی ریپیٹیشن ہے. ایک ٹکڑا ہے کہ جب ہم نے اٹھایا، ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تم کو دھمکی یا ڈرانے کے لیے پہاڑ کا ایک حصہ یا ایک چٹان تمہارے اوپر اٹھائی اور اس وقت کہا
کہ ہم جو کچھ بھی احکام دے رہے ہیں اس کو تم پوری طاقت سے پکڑو، پورے ایمان کے ساتھ اسے پکڑو۔ اب اس کا جو چیز نئی ہے وہ کیا ہے؟ واسمعوا، اور اس اور کو سنو۔ اور سنو بھی اسے۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنا فرق ہے، یہاں اس سے پہلے واسمعوا نہیں تھا 63 میں، 63 میں یسمعوا نہیں تھا، اور پھر ثم تولیتم من بعد 64 میں بھی نہیں تھا۔ لیکن یہی ہے کہ جب قرآن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھی جائے تو اس وقت سنو، ہاں غور سے سننا ہے، وانصتوا، یہ نہیں کہ لگا دیے اور پھر اس کے بعد باتیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ قرآن کے بھی آداب ہیں، واسمعوا۔ اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ یہ پورے ان کے ہدایت ہیں، 1 2 3، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کہا گیا کہ اس کو مانو اور اس کو سنو، ان احکام کو سنو۔ اب ان کا جواب کیا رہا ہے؟ قالوا سمعنا وعصینا، وہ بولے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ہاں، یہ کیا مطلب ہوا؟ وہ سمعنا و عصینا، سن لیے مگر ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر ایسا بولتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ طور ہٹا دیتے تھے۔ یہ بعد میں بولے لوگ، بعد میں بولے کب بات؟ دور رکھنے کے بعد۔ اچھا، یہ بھی صحیح ہوگا۔ چلیے دیکھیے، یہاں پر بڑی نزاکت ہوتی ہے تفسیر میں۔ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ عصینا جو ہے یہ ذہن کا ایک خیال ہے۔ بہت باریک پوائنٹ ہے، سارے شرکا غور سے سنیں۔ یہ ذہن کا ایک خیال ہے اور خیال کی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ اس کو الفاظ کی شکل میں ادا نہ کر دیا جائے اور اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ خیال کی، وسوسوں کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اب یہ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ آپ سنو کہہ رہے ہیں، سن لیں گے، لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال ہے، ان کی نیت ہی خراب تھی کہ انہوں نے اپنے اندر یہ خیال، وہ شیطانی وسوسہ تھا یا ان کے مزاج کا وسوسہ تھا، کہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے کرا کہ سننے کو کہہ رہے ہیں، سن لیں گے۔ ورڈ ٹو ورڈ میچ ہو رہا ہے، اس کو پکڑو مضبوطی سے، ٹھیک ہے، سارے احکام کو یاد رکھیں گے۔ اور اس کے بعد واسمعوا کہا گیا تو اس کے اوپر بھی راضی ہیں، سنو کہہ رہے ہیں، سن لیں گے، لیکن نافرمانی کریں گے، ہم بھول جائیں گے۔ میں اپنا میسیج پہنچا سک رہا ہوں یا نہیں، یہ دیکھیے دونوں میں جیسا لفظی معنی ہوتے ہیں، سنو ہاں سن رہے ہیں، سنو سن رہے ہیں، لیکن ایکچولی ذہن میں ہے کیا کہہ رہے ہیں، ہم کو کچھ اس کی پرواہ نہیں ہے، سنو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو یہ خیال ان کے ذہن میں آیا کہ ہم مانیں گے تو نہیں ان احکام کو، سنو کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، احکام کی پابندی کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی بہت سے تعویلات قرآن کے پڑھنے والے بھی کرتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے ہم کر رہے ہیں، سنو کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ عصینا، ہم اس کو ماننے والے تو نہیں ہیں، جو حکم ہے اس کی پابندی کر رہے ہیں، بقوت واسمعوا۔ تو میری یہ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے افسار؟ قولی ایمان ہے، فعلی ایمان نہیں۔ دیر یو آر، ان کا قولی ایمان ہے کہ سنو، سنو کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں بھائی، اس میں کوئی بے وہ نہیں ہے، اردو لوکمی نہیں ہو رہی، لیکن یہ اندر خیال آ رہا ہے کہ مانو کہاں جا رہا ہے، اس کے اوپر عمل کرو کہاں جا رہا ہے، قوت سے پکڑ لو پکڑ لیں گے، سنو کہہ رہے ہیں، سن لیں گے، لیکن اس پہ عمل ان سے نہیں ہو سکتا۔ وَعَصَيْنَا،
اور ہم اسیاس کا روٹ ورڈ ہے اور ہم اس کی نافرمانی کریں گے. اب اس کے اوپر کنکلوژن والا ٹکڑے آ رہے ہیں کہ یہ ایسا انہوں نے کیوں کیا. Because something is there in their heart, اور and آج بھی because اسرائیل of that they were having this thought. اسائنا کا جو خیال ان کے ذہن میں آیا وہ اس وجہ سے تھا. کس وجہ سے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. یہ غشریبو کیا ہے؟ کہ یہ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ شربا. شربا اشریبو مجہول ہے کہ وہ ان پی لیے کے دلوں پہ چھایا ہوا تھا، اثر کیا ہوا تھا. یہ بچڑے کو پی نہیں لیے تھے، ان کے بٹھا لیے تھے، دلوں میں بچڑے کی عظمت یا بیٹھ گئی تھی. بچڑے کو معبود ماننے کا خیال ابھی بسا ہوا تھا. اینڈ دس واز ان کے کفر کی وجہ سے. ویری گڈ، ان کے کفر کی وجہ سے. یہ کامنٹری جو ہوتی ہے یہ دیکھیے تھرڈ پرسن میں ہے. یہاں جتنے بھی آ رہے ہیں ڈائریکٹ خطاب ہے، یہ تم نے کیا، تم کو دیا گیا، وعدہ لیا گیا، طور اٹھایا گیا اور تم کو کہا گیا کہ اس سے پکڑو. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، یہ تھرڈ پرسن میں ہے. اب یہاں پر اس کی جو کامنٹری ہے وہ اشربو بقلوبکم العجل بکفرکم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تھرڈ پرسن اس کا کنکلوژن ہے جو تھرڈ پرسن کے طور پہ کامنٹری اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نتیجہ یا اس کی وجہ بتا رہے ہیں. ان کے دلوں میں تو بچڑے کی، اب یہ عربی کی بلاغت ہے کہ بچڑے کو پی لیا تھا یا پھر اس کا اثر تھا، لیکن یہ فریز کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے کہ دلوں میں تو کوئی اور بسا ہوا تھا، اللہ کی بات کہاں سے مانتے. تو بچڑے کی معبودیت، اس کی عزت جو تھی بسی ہوئی تھی. اب اس کے بعد دوسری کامنٹری، یہ سب جو ہوا اس کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد کی کامنٹری، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ویری گڈ، قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، گڈ. بہت برا ہے جو کچھ تم حکم کرتے ہو. بہت برا سے زیادہ جو ہے یہ ایکسکلیمیشن ہے، اور اس کا جو کنسٹرکشن ہے کتنا برا ہے، یعنی ایک تعجب کی بات ہے. تعجب کے لیے عام طور پہ یہ بئسا یوز ہوتا ہے. ہاؤ بیڈ اٹ از، ہاؤ بیڈ اٹ از، کیا ہے وہ انتہائی برا یا کتنا برا ہے. وہ تمہارا ایمان جو تم کو یہ حکم دیر یو آر، بہت اچھے، ویری گڈ، یو ہیو کاٹ. بئسما ایمانکم یامرکم بہ، یہ کہہ دیجئے کہ حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان. ابھی یہ 91 میں یا 92 میں ہم پڑھ کے آئے تھے، ہم ایمان لائے. 91 میں پڑھ کے آئے تھے کہ کیا پڑھ کے آئے تھے؟ ہمارے پر جو نازل ہوا ہم اس پہ ایمان لائے. بس اسی پہ ایمان لائیں گے. وہ انہوں نے کہا تھا تو یہی ایمان. قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، ہمارے پاس جو ہے ہم اسی پہ ایمان لائیں گے اور پھر کوئی اور چیز کے اوپر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو وہ بات کو کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کتنا برا ہے تمہارا ایمان، بھی اس بات کا تم کو. وہ یہ یا کس کے لیے ہے؟ یا مرکم، یا کس کے لیے؟ یا مرو، یا مرو، ان کا ایمان کے لیے، ان کے ایمان کے لیے. ایمان کے لیے. بہت اچھا، ویری گڈ. ان کے ایمان کے لیے کہ تم کو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان. اینڈ ہاؤ بیڈ اٹ از. اب یہی ہے وہ جو 91 میں کہہ رہے ہیں کہ نؤمن، ہم ایمان رکھتے ہیں. ان کنتم مومنین، اگر تم ہو یا تم تھے مومن.
اگر جس تم کہہ رہے ہیں 91 میں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، جو ہمارے پاس ہدایتیں ہیں ہمارے لیے کافی ہیں، اگر تم مومن ہیں تو پھر یہ کفر کی وجہ سے جب اللہ نے یہ کام کیے تو اس وقت تم سے کہا گیا تو تم نے اپنے خیال میں یہ ٹھان لیا، سنو کہہ رہے ہیں سن لیں گے لیکن مانو یا جو اس کے اوپر عمل کرو، فرما برداری کرو نہیں کہہ رہے ہیں، اسی لیے ہم نافرمانی کریں. And all this happened because of the love of the cow that was in their heart. ان کے دلوں میں تو کسی اور کی الفت بسی ہوئی تھی. اور پھر آپ سے حکم ہو رہا ہے کہ یہ ان کو یاد دلا دو اور کرو کہ فرما دیجئے کہ that your ایمان اللہ کا تقوی how bad it is that orders you to do like this. ہو گیا کلیئر ہو گیا آپ کو یہ آیت؟ جی یس. کوئی ڈاؤٹ اس پہ؟ ہاں یہ اس میں جو بے قوتن ہے وہ آج بھی بنی اسرائیل جو سو اپنی تورات کو بہت احتیاط سے قوت سے چھپا کے رکھتے. لیکن یہ فریز ہے کہ بقوتن کے معنی with all your efforts, with all your strength. تم کو یہ وہ لٹرلی اس کو رکھتے مگر عملی لٹرلی یہی بات میں یہاں سمجھا رہا تھا کہ وَاسْمَعُوا لٹرلی سنو، سننے کے اندر دھیان دو، اس کو سمجھو وغیرہ نہیں ہے تو کہا سنو کہہ رہے ہیں نا سمیانا. کیسی بدماشی ان کے اندر ہے کہ سنو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن مانو کہہ رہے ہیں نہیں، اس لیے ہم تو نافرمانی کریں. Any other doubt among all these 18 people? I don't think. چلیے 94. ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. کون ہے؟ جی دانش. جی سر. جی سر جی اس میں جو سوال تھا کہ قالوا سمعنا وعصینا، جی آپ نے بولا کہ مفسرین بھی یہ فرماتے ہیں کہ وعصینا سیپریٹ ہے اور یہ ان کے ذہن کے خیال کے لیے آتا ہے. بالکل. ہاں اب جب یہ دونوں جو افعال یا فعل ہیں کالو کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کالو اسینا کے لیے نہیں آ رہا، صرف سمینا کے لیے آ رہا ہے، ایسے سمجھنا چاہیے ہمیں؟ نہیں یہ دونوں کو کور کر رہا ہے. قالو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ ہم سنیں. ہو سکتا ہے کہ یہ اسینا کہا نہیں ہوگا، کہ کہتے تو عمر بھر پہ وہ پہاڑ ان سے ہٹتا بھی نہیں تھا، بلکہ وَأَسَيْنَا بالکل آپ کا خیال درست ہے کہ خالو کا تعلق اسینا سے نہیں ہوگا. دس واز اونلی دا تھاٹ. مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کہہ دیتے تو پھر تو وہ مصیبت میں پھنس جاتے تھے، وہ پہاڑ گرتا تھا ان کے اوپر. تو this is only a thought. That's a right thought. اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کو ریڈ کر رہے ہیں، وہ ان کے دماغ کی سوچ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، کیونکہ حکم تو یہ سارے کہہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ دماغ کو ریڈ کر رہے ہیں کہ ہم مان لیں گے، سن لیں گے، مگر مانیں گے نہیں. بہت اچھا ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. یا بابا یہ ایسا تو نہیں ہے، ایک میرا ذہن میں ایک بات آتی ہے سمینا و عصینا. اس سمینا انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی. نہیں ایسا کیسا ہوتا ہے؟ اتنی گرامر تو کہیں بھی فٹ نہیں ہوتی نا. یہ اسینا نا کون ہے؟ یہ نہ آ رہی ہے. جی جی بالکل، ہم نے نافرمانی کی. اللہ نہیں. بہت اچھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا بھی خیال اچھا ہے اور پھر دانش کا بھی. وی آر آل لرننگ الحمدللہ. چلیے 94 کس کا آ رہا ہے؟ سر میرا 94 کسی کو دیا تھا آپ کا، لاسٹ میں آ رہا ہے. اقبال بھائی کو دیتے. جی سر میرا. اور پھر ساجدہ آپ کا، آصف کے بعد انصار کے بعد آپ کا. چلیے جلدی آج پورے 5 آیتیں کرنا ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہے، کانت فعل ماضی ہے یا تھا، لکم الدار الآخرۃ تمہارے لیے دار آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالص سوائے دوسرے لوگوں کے، من دون الناس، فتمنوا الموت، تو یہ امر ہے یہ کہاں پڑھ کے آئے تھے یہ سورہ یاسین میں کہ یہ بات ہمارے لیے کون سی آیت میں کہاں پڑھ کے آئے تھے؟ کچھ تھوڑا یاد ہے؟ پیچھے کہا تھا نا کہ بس چند دن کی بس چند دن کی آگ ہے، اس کے بعد ہاں ویری گڈ، دیٹ از آیت نمبر 80، دیٹ از آیت نمبر 80 میں ہم پڑھ کے آئے تھے، یہ میرے اس میں نہیں ہے، لیکن وہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو چھوئے گی آگ تھوڑے دن کے لیے، یہ ان کا خیال تھا کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، ہم بالکل چوزن پیپل ہیں، ہم سب وہاں سے سیدھا جنت میں جائیں گے، اگر ہوگی بھی تو تھوڑی ان کو ایسے ہی بس معمولی سے سزا ہوگی۔ تو اب وہ ریفرنس 80 کا یہاں پر آ رہا ہے 94 میں، اب وہ کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، خطاب کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ دینا ہے؟ اگر ہے آخرت کا گھر، آخرت تمہارے لیے ہے، خالص کی گئی ہے تمہارے لیے سوائے دوسرے لوگوں کے۔ نہیں یہ کانت کیا ہے؟ کانت کانا سے جملہ ہے، کانت کیا ہے؟ پہلے ماضی ہے، ہاں، اور اس کا کانت کانت کیوں آیا؟ کانا کیوں نہیں آیا؟ آخرت کی وجہ سے مؤنث، ہاں، دار الاخرت ایک ہی لفظ ہے، آخرت کا ٹھکانہ، دار الاخرت، آخرت کا ٹھکانہ ایک ہی لفظ ہے، اور پھر وہ اس کے لیے کانت آیا، لکم یہ تم جار مجرور متعلق ہے۔ اب یہ اگر انہوں نے جو کہا کہ ہمارے لیے جہنم نہیں ہے صرف جنت ہے، اسی کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے کانت دار الاخرت، اگر تمہارے لیے دار آخرت ہے اللہ کے پاس خالص کی ہوئی، اس کا بھی آپ کو گرامر بتانے کا شوق ہو رہا تھا، دار الاخرت کا کیا مقام ہے، دار تعلق ہے؟ اسم ہے سر، دار الاخرت مفعول ہے، سوری نہیں گڑبڑ کر رہے ہیں، آخر دار الاخرت صفت نہیں دار میں سے الاخرت کوئی نہ کوئی، چلیے کانا کا یہ اسم ہے کہ یہ جو دار الاخرت ہے لکم تمہارے لیے ہے، خبر ہوئی، اور عند اللہ ہی اللہ کی، سوری بیچ میں انٹرپٹ نہیں چلو ٹھیک ہے، ابھی وہ اتنا بڑا نہیں ہے، ایسے اس کو سیکھ رہا تھا تو تھوڑا ٹیسٹ کر لیا۔ عند اللہ ہی اللہ کے پاس، بات سیدھی ہے کہ اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس خالصتاً، سوائے دوسرے لوگوں کے، خالص مانے خالصتاً، بالکل خالص تمہارے لیے ہے، کمپیئر ٹو من دون الناس، سوائے دوسرے لوگوں کے سوا اگر تمہارے لیے ہی یہ ٹھکانہ ہے تو پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، امر ہے یہ، خواہش کرو یا تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ یہاں پر تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ تمنوا الموت، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ تم موت کی خواہش کرو،
یہاں پر کچھ فقہی مسائل نکلتے ہیں کہ انسان کو موت کی تمنا کرنا حرام ہے یا حلال ہے. حرام. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی انفرادی تکلیف ہو، کوئی جسمانی تکلیف ہو، کوئی معاشی تکلیف ہو، یا کوئی سماجی تکلیف انسان کو پہنچ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ صبر نہیں کرتا ہے، موت کی خواہش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے عذاب ہے، بلکہ عذاب عظیم ہے. لیکن کوئی ایسی صورت ہو جہاں پر اس کا دین خطرے میں ہے، تو وہاں پر موت کی یہ خواہش کہ اللہ جب تک میرا دین قائم ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے دین پہ یا میرے ایمان پہ کوئی بات آنے والی ہو تو مجھے دین کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اٹھا لے. تو یہ خواہش بھی ہے. تو اب چونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ ان کے لیے آخرت میں ٹھکانہ ہے، تو ایسی صورت میں جو انسان اللہ پہ یقین رکھتا ہے اس کو اپنے رب سے ملنے کا شوق ہوگا کہ بھی وہاں مجھے بہت اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے، تو وہ موت سے ڈرے گا نہیں بلکہ خوشی خوشی اسے قبول کرے گا. یہ پہلا مباہلہ ہے. ایک مباہلہ نصرانیوں سے ہوا تھا جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے کہ وہ نصران سے ایک وفد آیا تھا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی بھی تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھے، سب کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اپنے اپنی جانوں کی قسم، ایک مباہلے کی آیت آل عمران میں آئے گی. لیکن یہ یہودیوں سے پہلا مباہلہ ہوا تھا جس میں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ یہودیوں کو جو یہ کہتے تھے کہ ہمارا آخرت میں ہم ٹھکانہ ہے، ہم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، تو ان کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ قل اللہم امتنا، چلو اگر تمہارے لیے وہاں پر جنت ہی جنت ہے تو تم بھی کہو، میں بھی کہتا ہوں، قل کہو اللہم امتنا، اللہ ہم کو موت دے دے. تو اس کے بعد اگر وہ کہتے تو پھر شاید ایک بھی یہودی باقی نہیں رہتا، بلکہ ان کو چونکہ دنیا میں دلچسپی تھی، دنیا دار تھے، اللہ سے اندرونی طور پہ ڈرتے تھے، لیکن زبان سے کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں وی آر چوزن پیپل. تو یہ سب بتا کے جو آیت نمبر 80 میں تھا کہ تمہارے اگر یہ عقیدہ ہے کہ آخرت یا آخرت سے مراد جنت تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو ایسی جگہ جانے کے لیے تو بہت جلدی اور بڑی خوشی سے جانا چاہیے. Come on, make a دعا that oh Allah give us the موت، ہم کو موت دے دیجیے ان کنتم صادقین. یہ بھی کانا کا جملہ ہے، تم اس کا اس میں صادقین، اس کی خبر ہے. ویری گڈ. اور تم جو ہے اگر سچے ہو تو پھر یہ دعا کر کے دکھاؤ. یہ ٹھیک ہے، ایک تھوڑا سا مضمون بدل رہا ہے کہ وہ پرانے 80 والے کو لا کے یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو آپ ان سے مباہلہ فرمائیے، ان کو جمع کر کے یہ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت میں تمہارے لیے ہی ٹھکانہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی موت کی دعا کرتا ہوں، تم بھی موت کی دعا کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت کی بشارت تھی. جی سر، آپ نے دو چیزیں کہیں کہ موت کی خواہش کرنا، دو فقہی مسئلے آپ نے بتائے. جی تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا نا درخت کے نیچے بیٹھ کے کہ کاش موت ہے، تو وہ ایمان تو خطرے میں نہیں تھا ان کا. جہاں تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے موت کی خواہش نہیں کی تھی، بلکہ میں کوئی ایسی چیز ہوتی جس کی دنیا میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، جسے پھینک دیا جاتا ہے. سورہ مریم کی وہ آیت ہے، اس کا کیا ورڈ آیا تھا، بصری
کیا نام تھا اس ورڈ کا؟ جہرل جو لفظ تھا اس کے معنی اٹس ویری ان امپورٹنٹ تھنگ، جس کا مطلب بھی سمجھایا تھا آپ کو سورہ مریم کے وقت، ویسی خواہش کی تھی کہ ایگزیکٹ وہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، پر اچانک سوال کر لیا. ناسیہ میں آخر اس میں آیا تھا ورڈ کہ بھول چک کچھ ایسا. ہاں منسیہ، یس منسیہ. منسیہ. میں کوئی منسیہ ہوتی اور اس کے کئی معنی تھے، وہ شاید میں اس وقت بتایا بھی تھا، اب اس کلاس میں وہ معنی نہیں بتا سکتا. بائی اینی تھنگ دیٹ از میڈ ہڈن فرام دا پیپل، جس کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے، ویسی گری ہوئی کوئی ایسی چیز میں ہوتی تو بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے، ان کنتم صادقین. اینی تھنگ نہیں جی الحمدللہ. کسی کو کچھ نہیں ہے؟ چلیے یہ کس کو جاری ہے؟ 95 آصف ہیں. جی بابا السلام علیکم. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اس کے 3 ٹکڑے ہیں، بالکل اسی سے تمام آیتیں ہیں پہلے جو ابھی ہم 94 پڑھ کے آئے ہیں، اسی سے اس کا تعلق ہے. چلیے اب اس کی کنٹینیوشن ہے بابا کہ وَلَن يَتَمَنَّ اور ہرگز نہیں یتمناؤہ وہ تمنا کریں گے. ہو کی ضمیر جا رہی ہے موت کی طرف. ویری گڈ. ہو کی. اور پھر یہ کون سا، یہ ڈائریکٹ خطاب ہے یا انڈائریکٹ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دلی کیفیت کو بتا رہے ہیں. میں بابا آپ دوبارہ سوال پوچھے گا. ہم سوری میں یہ اسپیکر کوئی ہوں. ڈائریکٹ خطاب ہے یا ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلی کیفیت کو بتا رہے ہیں؟ ان کی کیفیت بتا رہے ہیں. بس ختم، کہ ان سے کوئی ڈائریکٹ خطاب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ ہم موت کی تمنا نہیں کرتے، لیکن کرے نہیں. یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے. لن کے معنی ہرگز نہیں، یا آ جانے سے کون ہے وہ؟ بنی اسرائیل. ہاں، یہ مضارع ہے. یا تمنّوا وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ہو اس کی، کس کی؟ موت کی. ابدا کبھی بھی ہم ہمیشہ وہ یہ تمنا نہیں کریں گے. اب اس کے بعد کی بھی آیت اسی سے منسلک ہے، وہی مضمون چلے گا، لیکن بما اس لیے قدمت ایدیہم. چلیے بما قدمت جو کچھ قدمت ایدیہم بھیجا انہوں نے آگے اپنے ہاتھوں سے، اپنے آگے بھیج دیا ہے. یعنی یہ اعمال، جو اعمال انہوں نے آگے بھیج دیے ہیں، جو کفر کیا ہے، جو نافرمانیاں کی ہیں، جو اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا ہے، انبیاء کا مذاق اڑایا ہے، انبیاء کا قتل کیا ہے. پہلے ہم یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. یہ گناہوں کا احساس ہے، اسی لیے اس احساس کے تحت میں وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور جنرل اصول بھی ہے کہ جتنا انسان نافرمانی کرے گا اس کو اتنا ہی موت کا ڈر ہوگا. اور اگر انسان کچھ نیکیاں کرتا ہے، اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے، تو اس کو آسانی ہوتی ہے بابا اس معاملے میں. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، جو یہاں پر ہے وہ they will never desire for death. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 94 سے یہ عکس کر دیا، اور ان کے دلوں کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ لوگ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی. ہو آ گیا موت، اور اس لیے کہ وہ جو اعمال آگے بھیج چکے ہیں. اور پھر واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ
جاننے کون والا سا ہے. جملہ ہے آصف بتا سکتے ہو؟ اسمیہ جمع باب. ہاں کیا ہے اس کے اجزاء کیا ہیں؟ ویری گڈ بولو. واللہ واہ تو واللہ عطف ہے، واہ کو ملا کے اس کو ہمیشہ مت پڑھو، واہ جو ہے یہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ علیمن، مل جاتے جلدی جلدی جلدی. اس میں یہ آئے تو کیا اجزاء ہوئے؟ پھر یہ خبر ہے اس اسم کی. کون ہے خبر؟ علیم ہاں کس کی خبر ہے؟ اللہ کی. اللہ کی اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا. مبتدا خبر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانے والے ہیں ہر ظالم رانگ ڈوئر کو، ہر ظالم کو. یہ 94 95 96 سب پورے ایک دوسرے سے لنک آتے ہیں. ایک مضمون چل رہا ہے، مباہلے کا مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر وہ اپنے آپ کو ایسے ہی پاک صاف اور جنتی سمجھتے ہیں تو جنت میں جانے کی ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے. چلو آؤ ہم مل کے موت کی تمنا کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اس کی وجہ بھی بتا دی گئی، وہ جو اعمال آگے بھیج چکے ہیں، جو نافرمانیاں کر چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتے ہیں ہر ظالم کو. I think it is clear. چلیے جس سر ایک کوشچن پوچھوں. ہاں ہاں سر ہاں یہ جو بالظالمین ہے سر، یہ ہم جار مجرور ہے، متعلق علیم ہوگا یہ، رائٹ؟ ہاں ہاں بالکل بالکل، ویری گڈ. جی سر ٹھیک ہے، تھینک یو. چلیے اس کے بعد انصار کی باری ہے. جی ہاں چلو جلدی، اس کے بعد پھر ساجدہ کی باری ہے تو اس کے شاید ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. گڈ. یہاں پر 96 پہ رکوع بھی ہو رہا ہے. چلیے وہ 94 95 96 ایک ہی مضمون میں آ رہے ہیں. یہ اور اس میں سلیشز آلریڈی لگے ہوئے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، یہ اور یہ لا اور نون بہت کو معلوم ہے جو کلاس میں ہیں، یہ لا اور نون شدہ جب آتا ہے تو وہ کسی فعل کو ڈیفینیٹ بناتا ہے، ہر یعنی ڈیفینیٹلی، یقیناً کے معنی. لا جو ہے یہ لام الف والا لا نہیں ہے، اس کو کھینچ کے بھی نہیں پڑھنا ہے. لتجیدن، بعض لوگ بعض اوقات اس لا کو کھینچ کے بھی پڑھ دیتے ہیں، اس کے معنی جو ہے بالکل بدل جاتے ہیں. لتجیدنہم، لتجیدن جو ہے جدہ یجیدو، اس کا روٹ ورڈ جدہ ہے، اور مضارع یجیدو ہے. لتجیدن تم آپ پاؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، خطاب ہے کہ آپ ان کو پائیں گے، ہم ان کو ضرور پائیں گے، ضرور پائیں گے. یہ لفظ ضرور لا اور نون پہ شدہ ہونے سے ہے. آپ کہاں ہیں یہاں پر؟ اس میں آپ کہاں ہیں؟ اب جیسا سیکنڈ پرسن ہے تو وہ تجیدنہم میں ہے آپ. ویری گڈ، ہاں ویری گڈ. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوگی؟ لا تجیدنہم میں کیا کیا چیزیں ہوگی؟ سب ہے، فعل فاعل مفعول. ویری گڈ. تو آپ سے خطاب ہے، یہ واصف عطف ہے، وہ 94 95 96 کو ملا رہا ہے. وہ دو باتیں جو کہی گئی کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت ہے تو پھر آپ ان سے کہیے کہ موت کی تمنا کریں. پھر یہ کہا گیا کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے اعمال آگے بھیجے. اب اس کے اوپر کامنٹری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، فرما یا رہے پھر ہیں کہ عام آپ مومنین سے کسی سے بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ تم ضرور پاؤ گے ان کو. کیا پائیں گے؟
हिरसी अहरसन नास, रसन्नासी, हिरस वाले, हाँ हिरस, हरस माने हिर्स करना माने टू बी ग्रीडी, लालच करना, बहुत ज्यादा तवक्के करना। अहरसन्नासी, लोगों में वेरी गुड, हिरस करने वाले, हिर्स करने वाले पाओगे उनको किस बात के ऊपर? अला हयातिम, अपनी हयात पे, हयात अपनी नहीं है, अला हयातिन, जिंदगी, जिंदगी की अच्छा हिरस करना। जी, लोगों में से उनको सबसे ज्यादा बनी इसराइल को पाओगे हरस अला हयातिन, ये जो है नास है, मिनन नासी, अहरसन नासी है, ये लोगों में से हरीस पाओगे किसके ऊपर? जिंदगी, हाँ, जिंदगी की चाहत, उनके अंदर जिंदगी, जिंदगी की आरजू, जिंदगी की चाहत, जिंदगी की हिर्स सबसे ज्यादा होगी। ये क्या है फिर? व मिनल लजीना अशरकू, हम्म, और वो जो लोगों में से वो लजीना अशरकू, शिर्क किए, इसका क्या मतलब हो रहा है? अहरसन नासी अला हयातिम व मिनल लजीना अशरकू, जो शिर्क करने वाले हैं उन लोगों में आप ज्यादा पाएंगे हिर्स जिंदगी की। ये मुशरिक तो नहीं थे ये? पूरे ईमान भी तो नहीं लाए थे, जो एक बात सुने थे मगर फिर अमल नहीं किए थे। पिछली आयत में जो आया था कि समीना फिर वो असईना, अब फिर उनके दिलों का हाल अल्लाह ताला जानते थे। देखिए यहाँ पर एक बड़ा बारीक पॉइंट निकलता है, ये मुशरिक तो हरगिज नहीं थे, ये अपने नबी पे ईमान लाए थे, किताब पे भी ईमान लाए थे, जैसा भी टूटा फूटा अमल था वो भी कर लेते थे, गुस्ताख थे, नाफरमान थे, बेअदब थे, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुशरिक उनको नहीं कर सकते शरई एतबार से। अब ऐसे लोग, एक बड़ा अहम पॉइंट है, देखिए इस टुकड़े को लतजीदन्नहुम को अलग कर लीजिए, आपसे खिताब हो रहा है, आप पाएंगे उनको अहरसन नासी, यानी लोगों में से ज्यादा हिर्स करने वाले, हयातिन, हयात पे, लोगों में आम पूरे नास का जिक्र हो गया। उसका मिनल्लज़ीना अशरकू, बल्कि शिरक करने वाले भी अपनी हयात पे के उतने ख्वाहिशमंद नहीं होते जितना ये लोग हैं। दे आर कंपेयर टू टू थिंग्स, अहरसन नासी, तमाम लोगों में उनको आप ज्यादा हरीस पाएंगे हयात से, और मिनल्लज़ीना अशरकू, और वो लोग अल्लज़ीना अशरकू जिन्होंने शिरक किया। शिरक करने वाले भी इतना जिंदगी के चाहने वाले, जिंदगी की हिर्स करने वाले नहीं होंगे जितना लतजीदन्नहुम, आप इन बनी इसराइल को पाएंगे। इनको हयात की बड़ी आरजू है। ये कुछ बात समझ में आ रही है? मिनल्लज़ीना अशरकू, दे आर कंपेयर्ड विद द ऑर्डिनरी पीपल, अन्नास, लोगों में हिर्स के लिहाज से ज्यादा ये लोग ये पाए है, जाएंगे। और फिर मुशरिकों से भी ज्यादा इनको हिर्स है दुनिया, हिर्स की है। जिंदगी। और फिर उनमें का हर एक युअद्दू जो आया है, ये या कौन है? या जो है मुजारे था, थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन कौन है? यहूदी, यहूदी। युअद्दू, युअद्दू, यवद्दू, अहदुहुम, उनमें से एक, लौ युअम्मरु, अब उनमें जो से एक के माने तो नहीं निकलेंगे, बल्कि हर एक, युअद्दू, उनमें का हर एक,
ان میں کا ہر ایک لو یعمر الف سنت، یعمر یہ بھی مضارع ہے، اس کی عمر 1000 سال. نہیں لو جو آتا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ یہ انشائیہ جملہ ہو جاتا کہ کاش، یا پھر جو ہے کسی چیز کی چاہت کو یا خواہش کو بتاتا ہے کہ ان میں کا ہر ایک چاہتا ہے یعمرو، پھر یہ یا اور یہ یا دونوں ایک ہی ہیں. یعمرو کیا ہے؟ عمر ہو، عمر لائف. نہیں یعمرو کیا ہے؟ یہ یعمر عمر، بڑی عمر، وہ اس کی عمر. انصار یہ جی فعل ہے؟ ہاں، یہ فعل تو نہیں ہے، اسم ہے. فعل ہے. اچھا، دیے جائیں. ہاں عمر دیے. مجہول ہے. مجہول. یعمرو مجہول ہے، فعل ہے. ان میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے عمر دی جائے، وہ عمر دیا جائے. کاش وہ ہر ایک یہ چاہتا ہے. لو جو ہے یہ اس کا ذہن ہے، خواہش ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ عمر دیا جائے. کتنی؟ الف سنتن، 1000 سال. الفا مانے 1000، سنتن مانے سال، 1000 سال کی عمر دی جائے. اس کے بعد وما، اور جو ہوا وہ. نہیں 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 ہاں اور نہیں، اچھا، اور نہیں وہ. بمزحزحہ، یہ روٹ ورڈ کچھ بتا سکتے ہیں؟ مزحزحہ اس کا روٹ ورڈ ہے زحا، زے ہے تجدید کے ساتھ، یعنی اس کے معنی وہ دور کیا. اس میں اضافت ہے مزحزہ، یعنی میم سے آ رہا ہے تو یہ اس میں مفعول ہوگا دور کرنے والا. مزحزحہ، یہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یعمرہ کی طرف. نہیں ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ الف سنتن. یہ اگر 1000 سال عمر دیا بھی گیا تو وہی کرے گا جو کرتے آیا ہے. بلکہ قرآن میں آپ کو ایسی مثالیں بھی ملیں گی کہ وہ جو دو جہنمی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے خواہش کریں گے کہ ہم کو ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیجئے تو ہم جو ہے بہترین عمل کر کے لوٹیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان کو بھیجا جائے، حالانکہ کسی کو بھیجا نہیں جائے گا، تو بھی وہی کریں گے جو پہلے کر کے آئے تھے. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ دے دی بھی جائے، وہ ما ہوا کی ضمیر وہ عمر ہے. مزحزحہ وہ دور نہیں کرے گی، وہ دور نہیں کرے گی، یعنی الفا سنتن دور نہیں کریں گے من العذابی ان یعمرہ. یہ ان یعمرہ پہلے آئے گا. اگر وہ عمر دیا گیا تو ما ہوا آیا یعمرہ کے لیے، مزحزحہ وہ الف سنتن کے لیے آیا کہ وہ دور نہیں کرے گا ان کو عذاب سے. 1000 سال اگر مل بھی گئے تو ان کو اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا، ان کے اعمال میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. یہ تھوڑا بہت ہی مشکل آیت آپ کو آئی ہے. پھر اس کو ایک بار یہاں سے آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے. یہ تو بالکل آسان ہے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اے حبیب آپ پائیں گے ان کو لوگوں میں سے اور مشرکوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کو چاہنے والے. اب پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں کا، چلو یہاں سے مجھے بریف کر کے بتاؤ جلدی. ان میں کا ہر ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ آدمی کے تعلق سے یعمرو ہوگا، ہر ایک آدمی اگر چاہتا ہے اس کی عمر 1000 سال ہو. اب یہ اگر نہیں آتے معنوں میں، چاہتا ہے
کہ اس کی عمر 1000 سال ہو یا خواہش اس کی ہو کہ 1000 سال جینے کی. لا کا مطلب کاش بھی ہوتا ہے. ہاں کاش یا ہاں کاش آرزو کے لیے. ہاں ٹھیک ہے چلیے. اگر وہ دے دی بھی جائے یعمرہ، اگر وہ اتنی عمر دے دیا بھی جائے تو اس کے اوپر تبصرہ ہے. اگر دے دیا بھی جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا عذاب کم نہیں ہوگا یا عذاب سے چھٹکارا بمزازی، وہ 1000 سال کافی نہیں ہے یا دور کرنے والے نہیں ہیں من العذاب، عذاب سے. سر یہ مزازے ہی جو آخری جو ہی ہے وہ یودو احدہم کی طرف نہیں جائے گا؟ نہیں نہیں، خالی آرزو سے تھوڑی ہوتا ہے، آرزو سے تھوڑی ہوتا ہے. یہ اس کی عمر کے لیے آ رہا ہے کہ یعمرو، اگر وہ دے دیا، نہیں اس کے لیے آ رہا ہے الف سنتن، 1000 سال دے دیے بھی جائیں تو وہ 1000 سال کی عمر کم نہیں کرے گی یا اس کو چھٹکارا نہیں دے گی عذاب سے. اور پھر یہ اس کی کامنٹری ہے آخری، واللہ بصیر بما یعملون. چلیے یہ کون سا جملہ ہے؟ اس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے آصف نے بتایا تھا. ابھی جو کرے جملہ اسمیہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، مبتدا ہے، مبتدا ہے، اور بصیر اس کی ختم. یہ ساری چیزوں کے بارے خبر میں ہے. اللہ جانتے ہیں، ان کی خواہش وغیرہ، بلکہ اللہ ہی وہ جو جاننے والا ہے بما یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، عمل کرتے ہیں. چلیے ہو گیا. اس کو ایک بار تھوڑا سا اور گھر پہ پڑھ لیجئے. کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے سے پھر نیکسٹ کلاس میں اس کے بارے میں ڈسکس کر لیجئے. 97 سجدہ کو جا رہی ہے، دیکھیں گے. وہی کنیکٹڈ ہے، 91 سے چل رہا ہے. ایک کون سے؟ جی سر السلام علیکم. وہ بل تو ہو گئی، آیت بڑی ہے. سر نیکسٹ پہ رکھ لیں. ہاں اس کو بعد نیکسٹ پہ رکھیں گے. 97 لیٹ اس ڈیسائیڈ. ایسا تھوڑا سا تیاری سے ہے تو میں سمجھتا ہوں نیکسٹ ٹائم جسٹ ریز یور ہینڈ فار نیکسٹ ٹائم. ساجدہ will be the first one, second one. یہی لوگ ہاتھ ویری گڈ. سر میں نے اٹھا دیا اتنی پہلے. ہاں ٹھیک ہے. پہلا will go to ساجدہ، second will go to رحیلہ، third will go to فاطمہ، fourth will go to ابھی کون ہے؟ چوتھے کون ہے اس میں؟ میں ہوں سر. شازیہ. یس سر. اس کے بعد ففتھ ول گو ٹو ہمارا. یہ آپ یاد رکھ لیجئے. آپ اسی لحاظ سے تھوڑی تیاری بھی کر کے آئیں گے. ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی سر. چلیے آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور اس کا اجر نصیب فرمائے اور تمام آفات بلیات سے تمام کو محفوظ رکھے. اور جتنے کل والے کلاس کے لیے لیڈیز کلاس we will have online class exact 12:20 we will start class inshallah, online class. جی سر انشاءاللہ. ہمارا پھر بھی اس پہ ڈال دو. ہم بھی جوائن کریں گے سر. ہاں ہم بھی جوائن کریں گے 12:15 پہ. ہاں اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. سورہ کہف چل رہا ہے. anyone can join it. and 12:20 to 1:50 کلاس کا ٹائم ہے. ایگزیکٹ 90 منٹس کی کلاس ہوتی ہے. تو یہی گروپ پہ ہے، وہ الگ گروپ پہ ہے؟ یہی سیم اسی پہ زوم کر کے آ جانا. 12:20 پہ ایگزیکٹ انشاءاللہ ہے. ابھی تو شروع ہوتی ہے لیکن اس میں پڑھنے کا موقع وہ لوگوں کا ایک چین بنا ہوا ہے. فی الحال میں ابھی نہیں دوں گا، وہ چین چلتا رہے گا. وہ لوگ 3 آیتیں پڑھتے ہیں، آپ لوگ 1 آیت پڑھتے ہیں. آئیے آ کے ضرور دیکھیے. بی اے سائلنٹ observer.
اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے اس کے اوپر کچھ اور کرنا ہے. سورہ کاف چل رہا ہے, یہ بہت سی 46 45 کچھ آیتیں ہو گئی ہیں انشاءاللہ. whoever wants to join it on the same group. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ. Make dua for everyone. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو وقتی گھبراہٹ پریشانی ہے اس سے سب کو نجات دے. جی دادا. ڈاکٹر صاحب طبیعت کیسی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب. جی الحمدللہ. آئی آپ کو آواز؟ ہاں بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. تو مدودی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے اس میں ادھر جی کہ جب بھی لمبی زندگی کی دعا کرو یا کسی کو دو تو ہمیشہ اس کے ساتھ یہ ایڈ کرو کہ اللہ کے قریب عزت والی اور وہ ہو, عزت والی شرافت والی وہ ہو. کیونکہ ان لوگوں کی ایک بات یہ تھی یہودیوں کی کہ انہوں نے لمبی زندگی کی بہت خواہش کی, but they never described it کہ انہیں کس قسم کی لمبی زندگی چاہیے. ایمان کی بات انہوں نے نہیں کی کس قسم کی زندگی چاہیے, اور مغفرت کی زندگی چاہیے, یا اس لیے مجھے لمبی زندگی دیں کہ میں مغفرت کر سکوں. تو وہ یہ نہیں مانگتے تھے, ان کو صرف دل میں خواہش تھی لمبی زندگی کی. اور انہوں نے کبھی بھی ڈسکرائب نہیں کیا کہ لمبی زندگی کیوں چاہیے اور وہ کیسی چاہیے. گڈ پوائنٹ. جی ماشاءاللہ سبھی لوگ بہت اچھی محنت کر رہے ہیں. اللہ سب کی محنت کو قبول کرے اور ان کو اور زیادہ علم دے انشاءاللہ. جی شکریہ. سر اس کی وجہ کیا تھی کہ مشرکوں سے زیادہ ان کو زندگی چاہیے تھی؟ اس کی کوئی خاص کوئی پوائنٹ ہے کہ اس وجہ سے وہ لمبی زندگی کرنے والے جیسا بھی تھا اپنے جتنے بھی بت تھے ان کے اوپر عقیدہ تھا, وہ بالکل ایک غلط عقیدہ تھا. لیکن ان کو یقین تھا کہ یہ ان کی سفارش کر لیں گے گئے بھی وہاں پر تو ان کو چھٹی مل جائے گی. لیکن ان کو یقین تھا کہ وہ جنت انہی کے لیے بنی ہے, چوزن پیپل ہیں, اور پھر جو ہے جینا چاہتے تھے 1000 سال تک. واللہ عالم. چلیے شکریہ جی. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ دادو بابا. واہ اللہ حافظ. اللہ حافظ طاہر جی. یہ ختم کر دینا جاؤ, یہ تو ابھی چل رہا ہے آن لائن, مائک بھی چل رہا ہے, ریکارڈنگ بھی.